1988 کے بعد اب تک یہ جو سیلاب ہے یہ 1988 کا ریکارڈ بھی توڑنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جو دریائے راوی ہے اس وقت جو ہے دریائے راوی جو ہے وہ جسر کے مقام پر۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، اس وقت پاکستان کو ایک اور نئی جنگ کا سامنا ہے۔ وہ ہمارا بدترین دشمن جو آپریشن سندور کی فوجی کارروائی میں تاریخ کی بدترین شکست کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک نئے محاذ سے جنگ مسلط کر چکا ہے، وہ ہے بھارت کی آبی جارحیت۔ بھارت اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آبی جارحیت کرنے جا رہا ہے، اور دریائے راوی اور دریائے چناب اس وقت اس آبی جارحیت کا جو ہے وہ ہتھیار بن رہے ہیں۔ بھارت نے دریائے چناب اور دریائے راوی کے اوپر قائم جتنے بھی ان کے ڈیم ہیں ان کے سپل وے کھول دیے ہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ تباہی بن کر پاکستان کی طرف گامزن ہے۔ میں اس وقت جو نیشنل ڈیٹا سینٹر سے جو ملی رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس وقت فجر کا ٹائم ہے اور میں اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک نئی صف بندی بنانی پڑے گی، آپ لوگوں کو ایک نئی یکجہتی جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی۔ میں آپ کے ساتھ یہ جو نئی پانی کا جو انکمنگ فلو ہے اور ہمارے براجز سے جو آنے کی کیپیسٹی ہے وہ اور جانے کا جو پانی کا نکاس کا نظام ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس وقت جو تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور توسا اور گڈو براج جو ہے اور سکر براج، یہ سارے براج جو دریائے سندھ کے اوپر ہیں، ان کے اوپر آپ سلائیڈ جو ہے وہ ساتھ چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اوپر ابھی اس وقت جو ہے وہ درمیانے درجے کا جو پانی نارمل طریقے سے اور تھوڑا بہت جو ہے وہاں سیلابی صورتحال ہے۔ یہ دریائے سندھ جو ہے یہ انڈس ریور جس کے اوپر جو ہے بھارت ابھی ڈیم نہیں بنا سکا یا بنانے ابھی جا رہا ہے، یہاں پر پانی کی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ اب جیسے ہی دریائے کابل اور منگلا کے مقام پہ آئیں گے، دریائے جیرم آ جائے گا، وہاں اس کو جیسے ہی کراس کریں گے اور جیسے ہی آپ ہیڈ مرالہ سے چناب میں انٹر ہوں گے، جب چناب کا آپ ڈیٹا آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہیڈ مرالہ کے اوپر جو پانی کی انکمنگ ہے 8,56,000 کیوسک ہے، مین کے 8,56,000 کیوسک جو پانی ہے وہ وہاں سے داخل ہو رہا ہے، اور جو وہاں سے نکل رہا ہے وہ 8,49,000 ہے، مین جتنا آ رہا ہے اتنا ہی وہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو آگے آ جائے دریائے چناب کے اوپر ہی آ جائے خان کی جو براج ہے، اگر آپ وہاں پہ آئیں گے تو وہ بھی چناب کے اوپر ہے، وہاں پر 5,78,000 کیوسک جو پانی ہے وہ انٹر ہو رہا ہے جو ہے، اور جو 5,74,000 جو ہے وہ پانی کا خراج ہو رہا ہے، اور یہ یہاں پر ویری ہائی فلڈ ہے۔ مین کے خان کی سے آگے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہائی لیول کا جو ہے وہ فلڈ ہے، اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آج اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے، پاکستان کو اس مصیبت سے بھی بچائے، اس آفت سے بھی بچائے جس طرح آپریشن سندور میں کی فضائی کاروائی نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی تھی۔ میں آپ کو آگے بتاتا چلوں جو قادر آباد ہے جو براج ہے وہاں پر جو ہے دریائے چناب 2,51,000 کیوسک پانی ہے، اور جو خراج ہے جو یہ انفلو ہے جو اخراج ہے وہ تقریباً 2,42,000 کیوسک ہے۔ آپ آگے آ جائیں تریمو ہیڈ، وہاں پر 40,000 جو کیوسک ہے، اور جو خراج ہے وہ 35,000 ہے، وہ نارمل ہے۔ یہاں پر جب یہ پانی یہاں سے گزرے گا اس کے بعد وہاں پہ جائے گا تو وہاں پر بھی اس کا یہ اخراج بڑھے گا۔ اس کے بعد آپ پنجنت میں آ جائیں، وہاں پہ 57,000 انکمنگ ہے، آؤٹ کمنگ 83,000 ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آ جائیں چنیوٹ میں جو دریائے چناب کے اوپر ہے وہاں پر 91,000 ہے، اور 91,000 ہی اس کا اخراج ہے، یہ نارمل ہے۔ تو اس کے بعد آپ جسر، اب یہ دریائے چناب میں جو میں نے آپ کو 3 لوکیشن بتائی ہیں، ایک خانکی ہے اور دوسری جو ہے وہ قادر آباد ہے، اور تیسرا جو مقام ہے وہ جو تریمو ہے۔ ان کے 2 مقامات ایسے ہیں کہ جو ہیڈ مرالہ ہے اور اس کے بعد جو خانکی ہے اور قادر آباد، ان 3 جگہوں پر جو ہے اونچے درجے کا سیلاب ہے، ویری ہائی جو درجے کا سیلاب ہے۔ اس کے بعد جب آپ آگے جو ہے آگے نارمل صورتیں آ رہا ہے، یہ پانی آگے ان کی طرف جائے گا تو وہاں پر بھی تباہی مچائے گا۔ اب دریائے راوی، وہ راوی جو پورا سال سوکھا رہتا ہے، وہ راوی جہاں پر صرف لاہور کا گندا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اب آپ دیکھیں دریائے راوی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ 1988 کے بعد اب تک یہ جو سیلاب ہے یہ 1988 کا ریکارڈ بھی توڑنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جو دریائے راوی ہے اس وقت جو ہے دریائے راوی جو ہے وہ جسر کے مقام پر، سنتے جائیں، جسر کے مقام پر جو ہے وہ 2,29,000 جو ہے وہ 700 کیوسک پانی جو انٹر ہو رہا ہے جسر کے مقام پر، جو اس کا اخراج بھی
29,000 ہی ہے. جتنا پانی آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے. ان کے بڑی سپیڈ سے پانی آئے گا. جب یہ پانی کم یا زیادہ خراج ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ پانی کی سپیڈ سلو ہوتی ہے. لیکن یہ دریائے راوی میں جب یہ سپل ویز کھولے ہیں تو بڑی سپیڈ سے جو پانی ہے وہ یہاں سے گزرے گا. شاہدرہ کے مقام پر 70,000 جو ہے وہ کیوسک پانی ہے. اب کیا 88 میں بھی تقریباً اتنا ہی پانی آیا تھا, لاکھ کے قریب تھا, 85-90 ہزار کیوسک پانی ریکارڈ ہوا تھا. اور تب دریاؤں کے جو ہے نا وہ کنارے بڑے کھلے تھے, دریا بھی بہت زیادہ گہرے تھے. اب تو دریائے راوی جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے اندر مٹی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, باقی رہی کہ خسر جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے نکال دی ہے. تو اب دریائے راوی وہ دریائے راوی نہیں ہے, اب وہ ایک نالا ہے جو مٹی سے بھرا ہوا, اور وہاں پر تقریباً کوئی 1.25 لاکھ کیوسک پانی گزرے گا جو آج گزرنے کا جو ہے وہ جو اندیشہ ہے. اس کے بعد ہے بلو کی ہے. بلو کی یار آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں پر جو ہے وہ تقریباً جو ہے 72,000, یہ یہاں پہ 70,000 ہے شاہدرہ میں, جسر میں 2 لاکھ, اور بلو کی میں جو ہے وہ 72,000, کیونکہ آگے جو ہے وہ اپر چناب بھی اس کے اندر انٹر ہوگی, اور آگے جو ہے وہ کلونی نہر جو ہے قادرآباد لنک سے جو نکلتی ہے وہ بھی وہاں سے دریائے راوی میں انٹر ہوگی. تو وہ تقریباً 72,000 جو اس کا جو انکمنگ ہوگی, اور جو خراج ہوگا وہ 60,000 کیوسک ہوگا. اب آگے آ جائیں, سندانی میں 25,000 جو ہے وہ کیوسک پانی انٹر ہوگا. آگے اس کے بعد جو ہے جس والا جو ستلج میں ہے یہ تقریباً 2,45,000 جو انٹر ہوگا, اور اتنا ہی یہ ایکسٹرا خراج ہوگا. دریائے ستلج بھی جو آبی جارحیت کا باعث بننے جا رہا ہے. 3 دریا, دریائے راوی, دریائے چناب اور تیسرا ستلج, یہ تینوں دریا جو ہیں اس وقت ہائی فلڈ زون میں ہیں. بھارت کی آبی جارحیت ان 3 دریاؤں سے پاکستان کے اوپر ہونے جا رہی ہے. وہاں پہ سلیمان کے مقام پر جو ہے 1 لاکھ کیوسک جو پانی ہے, 1 لاکھ کیوسک بہت پانی ہوتا ہے. 1 لاکھ جو کیوسک پانی ہے وہ انٹر ہو رہا ہے, اور 1 لاکھ کیوسک ہی جو اس کا خراج ہو رہا ہے. مطلب بڑی سپیڈ سے پانی آ رہا ہے, اور بڑی سپیڈ سے یہ پانی آگے کو جائے گا. اس کے بعد جو ہے جو دریائے ستلج کے اوپر اسلام والا جو ہیڈ ورکس ہے اس کے اوپر 52,000 انٹری ہے, اور 50,000 اس کا خراج ہے. اور تربیلا کے مقام پر جو ہے وہ جہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر یہ 2,000 جو ہے 2 لاکھ کیوسک اس کی انٹری ہے, اور 1,55,000 بھی تربیلا کے اندر یہ سٹور ہوگا. تو اس وقت جو ہے جو میجر جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 3 دریا ہیں وہ جو آپ کے اوپر سکرین چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو آبی جارحیت کا جو ہے وہ بھارت کا ہتھیار بن چکے ہیں, ستلج, راوی اور چناب. اس میں جو ہے یہ تینوں علاقے جو پاکستان کے زرخیز ترین علاقے ہیں, یہ تینوں وہ علاقے ہیں جن میں حافظ آباد آتا ہے, جن میں آپ گجرانوالہ آتا ہے, جن میں مرید کے آتا ہے, جن میں آگے لاہور آئے گا, شرکپور آئے گا, اور اسی طرح یہ جو سارے علاقے ہیں مولن وال والا سارے ایریاز جو ہیں, اور وہ آپ کو پتا حافظ آباد سے سارا جو ایریا ہے کتنا زرخیز علاقہ ہے وہ سارے اس کی زد میں آنے والے ہیں. یہ سارا جو فلڈ آپ سینٹرل پنجاب کو یہ دھو کے نکلے گا, اور اللہ کرے ہماری دعائیں ہیں کہ یہ جو فگرز ہیں یہ جھوٹی ثابت ہو جائیں. ہماری دعائیں ہیں اتنا پانی اس طرف نہ آئے, کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو مجرم ہے ہم پاکستانی ہیں. ہم نے ان پانیوں کو روکنے کے لیے آج تک کوئی بندوبست نہیں کیا. ہم تنقیدیں کرتے ہیں, ہم سیاسی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری سیاسی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی, جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے اندر نہ ڈیم بنا سکے ہیں. ہمیں دوسرے شوق پورے کرنے آتے ہیں, لیکن نہ ہم نے ڈیم بنائے, نہ ہم نے نئی جھیلیں بنائی, نہ ہم نے اس پانی کو سٹور کرنے کا جو ہے وہ کوئی طریقہ بنایا, جس کی وجہ سے ہم 2 ماہ ڈوبتے ہیں اور 8 ماہ پیاسے مرتے ہیں. یہ پاکستانیوں ہماری قسمت ہے. ہمارے اوپر جو حکمران ہے وہ ڈنگ ٹپو پالیسی کے اوپر ہے. اگر وہ چاہیں تو ہم ایٹم بم بنا لیتے ہیں, نہ چاہیں تو ہم ایک جو ہے وہ ایک ڈیم یا جو ان دریاؤں کے ارد گرد ہم جھیلیں ہی بنا دیں نا, ہر 10 کلومیٹر بعد 5 کلومیٹر آگے لنک دے کے جو ہے وہ 50 ایکڑ کی 100 ایکڑ کی جھیل ہی بنا دیں, اور صرف وہ فلڈ کے دنوں میں ہم کھول دیں, تو یقین کریں اتنا پانی جو ہے وہ 1,00,000 1.5 لاکھ کیوسک پانی تو وہ اپنے اندر سنبھالے. اور پانی کے جو زور ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دریائے راوی میں جو شاہدرہ کے مقام پر اور جسر کے مقام پر 2,29,000 انٹر اور 2,29,000 ہی نکل رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. تو سپیڈ کو روکنے کے لیے اگر ہم چھوٹی چھوٹی رابطہ کنال بنا کے جھیلیں بنا لیں ہر 10-20 کلومیٹر بعد, تو ہم اس طرح ان دریاؤں کا کے اندر جو طغیانی بھارت ہمارے اوپر جو ایٹم بم سے بھی بڑا بم پانی ہے وہ مارے گا, تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے. تو اس وقت آپ حکمرانوں پہ نہ جائیں, کسی پہ نہ جائیں, آپ ایک یکجہتی جس طرح ہم نے آپریشن
भारत के खिलाफ जो हमारा ऑपरेशन था बुनियाद मरसूस के ऑपरेशन आहनी दीवार बने थे, तो इस पानी के आगे भी हमें अब आहनी दीवार बनना होगा और आहनी दीवार बनकर जो है हमें मुकाबला करना होगा कि ये जो इनकी जो भारत के एक और नया हमारे ऊपर नए तरीके से हमला इंशाल्लाह ताला हम इसको नाकाम बनाएंगे और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी देगा। आप सब ने हम सब ने एक कौम, एक मुट्ठ, एक जान, जिस तरह हमने भारत का ऑपरेशन संदूर उनके जो है तंदूर में बदला था, इंशाल्लाह ताला आबी जहरियत में भी हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन फिर भी वही शर्म आती है कि हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान नहीं आ सके या नहीं लाए जा सके जो पाकिस्तान का कुछ सोचते, पाकिस्तान को इस जंग से बचाने के लिए कोई जो है वो इंतजाम करते। होप सो ये बातें, इस तरह की बातें करने का टाइम नहीं है, लेकिन सबक सीखने का जरूर है। तमाम दोस्त जो हैं मेरी उन सबसे गुजारिश है, आप जितने भी आपको इलाके लगते हैं टीमें अपनी बना लें, तरतीब दे लें पेपर्स के ऊपर कि अगर वहां पे हमें फ्लड रिलीफ के लिए कोई काम करना पड़े तो हम सब बिल्कुल तैयार हो। हमें अपने सारे दूसरे काम छोड़कर जो है अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और एक दीवार बन के बुनियादुल मरसूस का जो दूसरी एपिसोड है वो बन के हम इनको दिखाएंगे और हम इंशाल्लाह ताला इनका ये भी जो हमला है वो भी नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना और लास्ट पे फिर वही पाकिस्तान जिंदाबाद।